ناظرین، آج ایک آپ کے لیے بریکنگ نیوز ہم لے کر آئے ہیں۔ یہ ہمارے ایسے معزز مہمان ہیں، اکثر آپ دیکھتے رہتے ہیں ہسٹری وائز دیکھیں، ہماری اگر ہسٹری دیکھیں تو کوئی بھی ایسی نامور شخصیت پاکستان کی یا ڈنمارک کی ہمارے میڈیا کے ساتھ ہم سے تعاون کرتے ہیں، اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ آج ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت ہے جنہیں آپ جانتے بھی ہیں، دیکھتے بھی رہتے ہیں، سنتے بھی رہتے ہیں، اور ان کی بہت ساری چیزوں کو کوٹ بھی کیا جاتا ہے۔ سامعین ناظرین، جسٹس رمدے صاحب اس وقت 80 سال کی عمر میں ہیں، بڑی تاریخ ہے ان کے پاس، اور آج ہمیں خوش قسمتی سے موقع ملا ہے تو رمدے صاحب ہم آپ کو اپنے اسٹیشن پر خوش آمدید بھی کہتے ہیں۔ سامعین ناظرین، ہمارا رواج ہے اور ہم جو اپنے ہمارے معزز گیسٹ ہوتے ہیں، اسپیشل گیسٹ ہوتے ہیں، انہیں کہتے ہیں کہ آپ اپنا تعارف کرائیں، آپ کیا کیا کرتے رہے، کیا کرنے جا رہے ہیں۔ تو جسٹس رمدے صاحب، یہی آج وہی سوال آپ سے بھی ہے۔ نام تو آپ نے سن لیا، خلیل رامدے نام ہے میرا۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، خاندان میں وکالت کافی سلسلہ تھا۔ میرے والد صاحب ہائی کورٹ کے جج رہے، بڑے بھائی صاحب بھی وکالت سے پیشہ سے منسلک تھے، وہ پاکستان کے 2 دفعہ اٹارنی جنرل رہے۔ تو میں بھی پھر نالائق سا تھا، میں بھی وکیل بن گیا۔ تو پھر میں وکالت میں اللہ پاک نے کرم کیا، میں صوبہ پنجاب کا ایڈوکیٹ جنرل رہا، اور پھر اکتوبر 1988 میں اللہ پاک نے کرم فرمایا اور مجھے اللہ تعالیٰ نے ہائی کورٹ کا، لاہور ہائی کورٹ کا جج بنا دیا۔ میں کو تقریباً 13.5 سال لاہور ہائی کورٹ کا جج رہا۔ پھر اس کے بعد جنوری 2002 میں سپریم کورٹ کا جج بن گیا، اور پھر میں 2011 تک سپریم کورٹ کا جج رہا، تقریباً 9 سال، اور اس کے بعد میں فارغ ہوں، ریٹائر ہوں۔ میں اب یہاں گھر اور شہر میں اب پھر رہا ہوں، کیونکہ میں نے اللہ پاک کی رحمت ہے، اس مالک کا کرم ہے، انہوں نے مجھے، اللہ پاک نے پسند فرمایا۔ میں نے ایک پاکستان کا ایک بہت پسماندہ اور دور افتادہ ایک علاقہ ہے، آپ لوگ اس کا نام بہت سنتے ہوگے، گلگت بلتستان، جس میں غنزہ وغیرہ بہت مشہور ہے۔ وہاں میرے بچوں نے، اللہ پاک ان کو اجر دے، انہوں نے ایک اسکول اڈاپٹ کیا تھا آج سے 10 سال پہلے۔ اس کو میٹرک لیول تک ریز کیا، بلڈنگ اس کی بنائی، فیڈرل بورڈ سے اس کو ریکگنائز کروایا، ایفیلیٹ کروایا، اور وہاں سے اب اسکول سے بچے پڑھ کے کوئی ڈاکٹر بن چکے ہیں، انجینئر بن چکے ہیں، اور وہ مختلف مقامات پر پہنچ چکے ہیں۔ تو اللہ پاک کا کام تھا۔ تو 2016 میں پہلا کینسر نے حملہ کیا مجھ پر، بچے مجھے اٹھا کے لے گئے سنگاپور، وہاں پہ سرجری ہوئی، اللہ پاک نے کرم فرمایا، میں ٹھیک ہو گیا، بچ گیا۔ 2023 میں پھر 2.5 سال پہلے مارچ 2023 میں کینسر نے ایک بہت بڑا اور سخت قسم کا حملہ کیا۔ میں نے کوشش کی کہ پیسے بچ جائیں گے، پاکستان سے اس کا علاج ہو جائے، لیکن وہ پاکستان کے جو ٹاپ کے سرجن تھے، میں فائنلی آغا خان پہنچا، ان کے جو سب سے بڑے سرجن تھے، وہ مجھے کوئی 1 مہینہ تاریخیں ڈالتے رہے، اور ہر دفعہ میں یہ بلاتے تھے، میں جاتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ جج صاحب اٹس اے ویری کمپلیکیٹڈ اینڈ اے ویری میجر سرجری، تو 1 ہفتہ اور انتظار کر لوں۔ تو جب 4 ہفتے گزر گئے تو میں اس سے حالت یہ تھی کہ میں منہ سے ایک پانی کا قطرہ بھی نہیں لے سکتا، اور میں اس سے پہلے کو 1-1.5 مہینے سے میں زندہ تھا، ڈرپس لگی رہتی تھی۔ تو پھر جب وہ 4 ہفتے وہاں گزر گئے تو میں نے اپنے بیٹے کو کہا، بچوں کا، میں نے کہا بیٹا میرے سے تو یہ ڈاکٹر زیادہ ڈرا ہوا لگتا ہے،
चलो फिर सिंगापुर ही चलते हैं। वहाँ चले गए। वहाँ 5 जो टॉप के सर्जन्स थे सिंगापुर, उन्होंने टीम बना के फिर वो सर्जरी की को 8-8.5 घंटे सर्जरी की। उसमें उन्होंने मेरा स्टमक जो था वो तकरीबन आधे से ज़्यादा काट दिया। जो मेरा पैंक्रियास था वो आधा या उससे ज़्यादा कुछ काट दिया। गॉल ब्लैडर निकालना पड़ा, स्मॉल इंटेस्टाइन्स का करना पड़ा। तो ये बहुत बड़ी मेजर सर्जरी है। तो शुक्र अल्लाह ताला का, अल्लाह पाक ने करम फरमाया। और उसके बाद कोई 9 महीने मेरा कीमोथेरेपी होती थी। और अल्लाह हर एक को महफूज रखे बीमारियों से, मुश्किलात से। ये कीमोथेरेपी के जो है वो इट्स अ वेरी वीकनिंग मेडिकेशन, बहुत कमज़ोर कर देती है, क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की दवाइयाँ हैं कीमोथेरेपी में जो हैं। मैं बस तकरीबन कमरे तक ही महदूद रहता था, बिस्तर पे लेट जाता था, लेटे लेटे थक जाता था तो कुर्सी पे बैठ जाता था। तो ये बस कभी कुर्सी और कभी बिस्तर। फिर मैं बैठा सोचता था वहाँ कि ये अल्लाह ताला ने 2 दफ़ा मुझे कैंसर से बचाया है। ये तो बीमारी ऐसी है कि इसका नाम सुनते ही इंसान फौत हो जाता है। तो ये इसमें ज़रूर नौज़ुबिल्लाह अल्लाह पाक को कुछ चक्कर। और मुझे ये समझ ये आई कि अल्लाह ताला शायद चाहता है कि मैं मेरे से कोई नेक काम करवा ले, अच्छा काम करवा ले, ताकि अल्लाह ताला मुझे जहन्नम से बचा सके, अजाब से बचा सके। तो कानून पे मैंने किताबें लिखी। मेरा ख्याल था वो भी एक नेक काम है, तालीम को आम करना। और वो मैं बगैर किसी कीमत के, मैं कोई कीमत नहीं उसकी देता, वो बिक रही हैं सारे जो भी उसको खरीदनी थी। उसके बाद भी मेरी कोई तसल्ली नहीं हुई कि ये कोई काम मुनासिब जो होना चाहिए वो कोई नेकी हुई नहीं। तो फिर मुझे ये ख्याल आया कि जहाँ ये स्कूल हमने बनाया हुआ है जिस गांव में, बल्तिस्तान में, वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी। सो दिस इज हाउ इट ऑल स्टार्टेड। ये जो गांव है जहाँ पे यूनिवर्सिटी बन रही है, आप लोगों ने सियाचिन ग्लेशियर का नाम सुना होगा, जहाँ पे ये हिंदुस्तान पाकिस्तान की फौजों की हर वक्त आमना सामना रहता है। उससे को 8 घंटा पहले ड्राइविंग टाइम पे ये गांव है। थगस इसका नाम है, ज़िला है खपलू, ढांचे ज़िला है, उसमें ये है। और ये दरिया सिंध का एक जो ट्रिब्यूटरी है, बड़ा दरिया जो फिर आगे सिंध बन जाता है, उसके किनारे पे, दाएं किनारे पे ये वाक़ है। तो वहाँ इरादा हुआ, अल्लाह पाक ने करम फरमाया कि यहाँ यूनिवर्सिटी बनाई जाए। तो वो मैं हुकूमत से, पाकिस्तान से मैं कोई एक पैसा भी लेना मैंने इनकार कर दिया कि ताकि हुकूमत का इससे कोई अमल दखल ना हो। तो वो पॉलिसीज़ में वो इंटरफेयर करते हैं, कोई और अपनी बातें। तो यू वांट टू बी फ्री ऑफ द इन्फ्लुएंसेस ऑफ द गवर्नमेंट। लेकिन वो जो गवर्नमेंट बल्तिस्तान है, गिलगित बल्तिस्तान की, उन्होंने मेहरबानी की, उन्होंने वहाँ, क्योंकि वहाँ सारी ज़मीन जो है वो स्टेट लैंड है, उन्होंने 200 कनाल ज़मीन मुझे दे दी वहाँ, जो उनकी कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स दिस प्रोजेक्ट। तो ये तकरीबन 11,000 फुट की बुलंदी पे ये है जहाँ भी यूनिवर्सिटी बन रही है। एंड दिस इज इंशाल्लाह जब ये मुकम्मल हो जाएगी इन अनदर 1 year by 2027, so this will be a university at the highest altitude in the world. ये गिनीज बुक में इसका नाम आ जाएगा, क्योंकि इतनी ऊंचाई पे और दुनिया में कोई यूनिवर्सिटी नहीं। बहुत पसमानदा मुल्क है, आप इसको नेट वगैरह पे देखें अगर, ये खपलू और सियाचिन ग्लेशियर। बहुत वहाँ पे माली हैसियत से भी ये बहुत पीछे हैं वो लोग, बहुत गुर्बत है।
تو انشاءاللہ تعالی میرا خیال اور ارادہ یہی ہے کہ وہاں ہم انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے کرم سے، اللہ پاک کی مدد سے کسی بچے سے ایک پیسہ بھی ہم نہیں لیں گے ان کو پڑھانے کا، اور انشاءاللہ تعالی میرے مولا کی، میرے مالک کی اگر رحمت جاری رہی اور شامل حال رہی تو ان کی کلم و دعاتوں سے لے کے ان کی یونیفارمز، ان کا کھانا پینا، ان کی ٹیوشن، کتابیں، کاپیاں سب اللہ تعالیٰ کے اکاؤنٹ میں ہوگا. کسی بچے سے ایک پیسہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ نہیں لیا جائے گا اس تعلیم کے سلسلے میں. اور وہاں جو انڈر گریڈ لیول ہے، مطلب بی اے تک، اس میں تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ ہر قسم کے سبجیکٹس پڑھائیں گے، آل دی آرٹ سبجیکٹس اینڈ آل دی سائنسز. لیکن پھر جو پوسٹ گریڈ لیول ہے ایم ایس سی وغیرہ کا لیول پہ، اس پہ ہم صرف 4 سبجیکٹس پہ کانسنٹریٹ کریں گے، اپنی توجہ ہماری ہوگی. اس میں ایک تو انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے، اس کے بغیر تو دنیا میں گزارا نہیں ہے، وہ تو پڑھانی پڑتی ہے لازمی. اس کے علاوہ 3 سبجیکٹس ہیں جو ساری دنیا میں ہی ان کی ضرورت ہے اور اہمیت ہے، لیکن اس علاقے کے لیے وہ بہت ایریا اسپیسیفک سبجیکٹس ہیں. اور وہ 3 سبجیکٹس ہیں. ایک تو انوائرمنٹل سائنسز ہے، کیونکہ یہ وہ علاقہ ہے جس میں اس یونیورسٹی کا جو ہمارا وینیو ہے، سائٹ ہے، it is surrounded by 5 of the 14 tallest peaks in the world. یہ وہ علاقہ ہے. اور پھر it is also surrounded by the largest deposits of glacial ice on the planet outside the North and South Poles. یہ وہ علاقہ. تو وہاں ہم انشاءاللہ یہ انوائرمنٹل سائنسز بڑی اس زمانے کی، اس علاقے کی کروشل ایک ہے سبجیکٹ، وہ پڑھائیں گے انشاءاللہ تعالی. پھر اس علاقے میں آپ کو معلوم ہے دریا بہت ہے، پانی بہت ہے، اور ہم وہاں ہائیڈرولوجی کا سبجیکٹس پڑھائیں گے کہ اس پانی سے اور ان دریاؤں سے یہ جو اللہ کی نعمت ہے اس سے کیسے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے میکسیمم. اور ان کے دریا کے چونکہ وہاں بہت تیز پانی بہتا ہے تو ان کا جو نقصانات ہوتے ہیں، زمین کا کٹاؤ ہے، یہ سارا دریا جو اس سے خرابی آتی ہے یا فلڈز آتے ہیں اس سے بہت تباہی ہوتی ہے، جانی مالی دونوں. تو اس سے کیسے بچا جائے. اور چوتھا جو سبجیکٹ ہم پڑھائیں گے انشاءاللہ، وہاں اللہ پاک کے اس زمین میں بہت بڑے بڑے اور قیمتی خزانے دفن ہیں اللہ پاک نے اس زمین میں رکھے ہوئے. تو ہم چوتھا سبجیکٹ پڑھائیں گے منرالوجی، منرلز کے متعلق ان سے کیسے فائدہ اٹھائیں. یہ ارادہ ہے اللہ پاک کی رحمت کے صدقے، اور اللہ پاک کے ہی انشاءاللہ امداد فرمائے گا ہماری، اور اس کو منصوبے کو کامیاب کرے گا. آپ جیسے دوست ہیں، بھائی ہیں، احباب ہیں، وہ انشاءاللہ اللہ پاک ان کو ایک ثواب اور وسیلہ بنائے گا، ایک ذریعہ بنائے گا. اللہ پاک اپنے اس کام کو ہم سے لیں گے. جس سے صاحب یہ بڑا سن کے خوشی ہوئی، اور آپ کے جذبات کو بھی ہم نے دیکھا، اور آپ کے دل سے محسوس ہو رہا ہے کہ اللہ کی خوشنودی کے لیے یہ آپ کام کرنے جا رہے ہیں. اور ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی ہے کہ شعیب سرور صاحب کی بدولت آپ اساتذہ سے آپ سے بات کرنے کا ہمیں موقع ملا. کوئی 2 سوال کریں گے پھر باقی کاموں کی طرف چلیں گے. ایک تو ہم جاننا چاہیں گے کہ آپ بڑی پاورفل پوسٹ پہ بھی رہے، اور آپ نے اپنی زندگی میں وہ دیکھی، وہ تاریخ دیکھی جو کسی نے نہیں دیکھی. کوئی ایسا واقعہ ہمارے ساتھ شیئر کریں. اور دوسرا، یہ ہمارا وطن ہے ڈنمارک ہے، ڈنمارک میں پچھلے چند دنوں سے آپ یہاں موجود ہیں، پہلے بھی اس کو آپ نے دیکھا، اس پر بھی تھوڑی سی مختصر سی روشنی ڈالیں، پھر آپ سے آخری سوال بھی کریں گے. یہ جو ڈنمارک ہے نا، اس کی اور یہاں جو لوگ ہیں خصوصاً ہمارے پاکستانی بھائی، ان کی بہت بدنامی ہے پاکستان. اور بدنامی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی کہ یہ ہر نیک کام میں یہ لوگ ڈنمارک میں جو پاکستانی ہیں وہ سب سے آگے ہوتے ہیں. یہ بڑی آپ کی وہاں بدنامی ہے. تو یہی بدنامی مجھے یہاں لے آئی ہے آپ کے پاس.
اور مجھے خوشی ہے یہ 3-4 دن سے جو میں یہاں ہوں اور جو آپ لوگوں کی طرف سے رسپانس مجھے ملا ہے، جتنی مجھے انکریجمنٹ ملی ہے، اٹ ول گو اے لانگ وے ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارے اس اللہ پاک کے کام میں. اور میں بھائی صاحب ایک گزارش کروں کہ میں سوچتا ہوتا ہوں اللہ پاک کا Vi کرم lægger ہے en her, tænker jeg, og så lægger vi en lille hernede. بچپن سے lidt یہ mere brød hernede. دینیات پہلی جماعت سے پڑھنی شروع کی. ہمارے جو استاد ہوتے تھے اللہ تعالیٰ ان کو بڑی رحمت کرے، وہ سوٹیاں مار مار کے دینیات یاد کراتے ہوتے تھے. اور اس میں جو پہلی چیز ہمیں یاد کرائی گئی وہ یہ ہے کہ اسلام کے 5 ستون ہیں، اور وہ ستون ہیں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور جہاد. اب بڑا ہو کے تھوڑی سی جب عقل سمجھ آئی اور خود قرآن پاک کو دیکھا، حدیث کو دیکھا، تو خیال آیا کہ یہ جو ستون ہیں یہ کس بنیاد پہ کھڑے ہیں؟ کیا یہ ہوا میں لٹک رہے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ معلق ہیں ہوا میں؟ تو جب قرآن پاک تھوڑا سا پڑھا دیکھا تو وہاں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا جہاں ذکر ہے سورہ بقرہ میں شروع ہوتا ہے 3-4 رکوع سے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں نے آدم کو تخلیق کیا، حضرت آدم علیہ السلام جب اللہ پاک کے سامنے اپنی انسانی صورت میں جب وجود میں سامنے آئے تو اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلے، اور جیسے ہمارا ہوتا ہے کہ اللہ پاک بہت بڑا میزبان ہے اور بڑا شفقت اور پیار کرنے والا ہے اپنی مخلوقات سے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی چائے پانی کا نہیں پوچھا، کوئی ٹھنڈے گرم نہیں پوچھا کہ تم بھوکے ہو گئے، پیاسے ہو گئے، اتنے سالوں سے بن رہے ہوتے. تو سب سے پہلا کام اللہ پاک نے کیا آدم کی تخلیق کے بعد آدم علیہ السلام کی وہ تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وعلم آدم الاسماء کلھا. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کائنات کی تمام باتوں کا اور حقیقتوں کا اللہ پاک نے ان کو علم دیا. ہم اسم کا ترجمہ ایک سودا سا کر لیتے ہیں، نام سکھایا. اللہ نے نام کس چیز کا سکھانا تھا؟ وہ کہاں تھا جس چیز کا نام سکھانا تھا؟ نہ کوپن ہیگن تھا، نہ بندے تھے، نہ پرندے تھے وہاں. تو اسم کی جو عربی میں آپ دیکھیں تو اس کا جو اصل مطلب ہے، نام بھی اس کا اسم کا مطلب ہے نام، لیکن جو زیادہ ڈیپر میننگ ہے اسم کا وہ یہ ہے کہ کسی چیز کی حقیقت ساری بیان کرنا. اب جب آپ میرا نام لیتے ہیں جی یہ خلیل رمدے ہے، اب میرا نام بتائیں گے تو وہ میری ساری حقیقت سب کے سامنے آ جائے گی کہ یہ کون ہے، کیا کرتا تھا، کیا اس کا کس کماش کا انسان ہے، کیا اس کی کامیابی ہے، کیا ناکامیاں ہیں، کیا کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے سارا یہ علم سکھایا آدم علیہ السلام کو، اور پھر علم سکھانے کے بعد پھر فرشتوں کو اللہ نے کنفرنٹ کیا کہ جو کچھ آدم کو پتہ ہے تمہیں معلوم ہے؟ انہوں نے کہا صاحب ہمارے پاس تو یہ علم نہیں. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تعلیم سے اور علم سے آراستہ کرنے کے بعد پھر فرشتوں کو کہا کہ اب اس کے پاؤں پر سجدہ. یہ ہے علم کی اہمیت اور تعلیم. اور دوسری جو بات مجھے سمجھ آتی ہے اس بات سے وہ یہ ہے کہ یہ جو بنی نوع انسان ہے، ہم لوگ جو ہیں، اس کا سب سے پہلا استاد اللہ پاک خود بنفس نفیس. اللہ پاک نے خود آدم کو تعلیم دی اور علم دیا اور پڑھایا. یہ استاد کی اہمیت ہے جس کو ہم مسلمان اس کو بھول گئے ہیں. وہاں تو استاد نعوذ باللہ، اللہ مجھے معاف کرے، یہ تو محاورتاً کہہ رہا ہوں کہ استاد اب وہاں تک سیر دو. چلیں آپ سے استادی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ نے اس ڈنمارک کو دیکھا. آپ کے لیے تو ڈنمارک میں سب برابر ہیں، سب آپ کے لیے قابل احترام ہیں. یہ ہمارے ایک نوجوان سیاستدان ہیں یہاں ملک سکندر صدیق، انہیں اس دفعہ جو ہے وہ حکومت پاکستان نے جو 17 امتیاز جو دیا ہے، تو جہاں تک آپ جانتے ہیں، جہاں تک آپ سمجھتے ہیں، اس بچے کو جو 17 امتیاز ملا ہے، ملا تو پہلے بھی لوگوں کو جو صدارتی ایوارڈ ملے ہیں،
لیکن یہ ڈنمارک کا ایک ابھرتا ہوا بہت بڑا سیاستدان ہے جسے پورے ملک میں جس کی بات کی جاتی ہے، ایز اے عمر رسیدہ ہونے کے ناطے، اب تو آپ سیاست میں نہیں ہیں، آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ اس کا کیا مستقبل ہے، یا ڈنمارک میں یہ کیا کرنے جا رہا ہے؟ دیکھو، ایک تو سکندر کو جو پاکستان نے ریکگنائز کیا، یہ جو اوارڈ دینا، یہ تو اصل تو یہ دس اوارڈ از اے ریکگنیشن آف دی پرسن، کہ اس نے کیا کیا ہے، پاکستان کے لیے کیا کیا ہے، اس کو ریکگنائز کیا ہے اس ایوارڈ کی صورت میں۔ یہ میری تو ملاقات ہوئی ہے پچھلے 1 سال پہلے جب میں یہاں آیا، لیکن سکندر کا نام ہم نے سنا ہوا تھا ڈنمارک کے حوالے سے کہ پارلیمنٹ کا ممبر ہے اور ایک بہت راست گو قسم کا انسان ہے، جس کا ایک ایمان اور یقین ہے، اور اس کا وہ برملا اظہار بھی کرتا ہے، کسی سے چھپاتا نہیں۔ اور اس معاشرے میں آ کے یہاں اسلام کی بات کرنا، فلسطین کی بات کرنا، مسلمانوں کے حقوق کی بات کرنا، یہ ایک بہت جرأت کا اور بہت ایک بہادری کا ایک کام ہے۔ اور ملک سکندر نے اس کو اپنی اس ذمہ داری کو بہت آسان طریقے سے اس نے نبھایا، اور مجھے خوشی ہے کہ پاکستان کی حکومت نے ان کی جو ہیں ساری ان کی جو انہوں نے خدمات ہیں ان کو ریکگنائز کیا ہے۔ یہ پچھلی دفعہ جب چند ماہ پہلے پاکستان آئے ہوئے تھے، شہباز شریف نے ان کو بلایا، ان سے ملاقات کی، ان کو ریکگنائز کیا۔ یہ ایک بہت اچھا آسن قدم ہے حکومت پاکستان اور پاکستان کے عوام کی طرف، کہ ہم اس ریکگنائز کرتے ہیں ان کی خدمات کو۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، ان کو زندگی دے، خوشیوں والی، صحت والی، اور یہ اسی جذبے کے ساتھ، اسی ایمانی قوت کے ساتھ ہی اپنے جو مشن ہے ان کا، اس میں چلتے رہیں اور اس کو جاری رکھیں، اور اللہ ان کو ترقیاں اور کامیابیاں دے۔ اور میں وہ دن دور نہیں دیکھتا جب یہ بہت بڑا بہت، میں وزیر اعظم تو نہیں کہہ سکتا، اللہ نے پتہ نہیں کیا بنانا ہے، لیکن بنے گا انشاءاللہ تعالیٰ یہ اس ملک کا وزیر اعظم بھی۔ انشاءاللہ۔ آخری سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہاں ہمارے سفیر محترم ہیں شعیب سرور صاحب، ایز اے جج، سابقہ جج، آپ کس طرح انالائز کرتے ہیں کسی ایمبیسڈر کو، فیملی وائز نہیں، کس طرح ایمبیسڈر کو جج کرتے ہیں کہ یہاں جو ہمارے ڈنمارک کے سفیر محترم ہیں ہمارے لیے کچھ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ میں تھوڑی سی مجھے ہے امبیرسمنٹ بھی کہ میں شعیب سرور صاحب کے لیے، سفیر محترم کے لیے اس کے بارے میں کہوں کہ میرا تو بھانجا ہے، بچہ ہے میرا، لیکن اس تعلق سے علیحدہ ہو کے انڈیپینڈنٹلی آف دس ریلیشن شپ، میں پچھلے سال بھی آیا یہاں، کچھ وقت گزارا، چند دن میں نے گزارے، اب بھی 3 4 5 عرصے میں یہاں۔ شعیب نے یہاں بہت کام کیا۔ سب سے پہلے تو میں یہ یہاں سے مجھے دیکھا ہے کہ یہاں پاکستانی کمیونٹی سے اس کا بھرپور تعلق اور رابطہ ہے۔ ہر شخص سے جس کا تعلق پاکستان سے ہے، ان کا رابطہ ہے، یہ سب کی عزت کرتے ہیں، سب کی احترام کرتے ہیں، اور وہ لوگ اس سے، شعیب سے سارے محبت اور پیار۔ اس کا کوئی وہ افسرانہ ایک رویہ نہیں ہے کہ دفتر میں بیٹھے ہیں صاحب بن کے، کوئی اندر آ نہیں سکتا، کوئی جا نہیں سکتا۔ یہ یہاں گلیوں محلوں میں، شہروں میں پھرتا رہتا ہے، اور ساتھ ہی مجھے بھی پھرواتا رہتا ہے، کبھی ادھر، کبھی اس مسجد میں، کبھی اس گلی میں، کبھی اس جگہ بازار۔ یہ دس از واٹ این ایمبیسڈر از سپوز ٹو ڈو۔ ایمبیسڈر کوئی افسر نہیں ہے کہ دفتر میں بیٹھا ہے دربار لگا کے۔ ایمبیسڈر کا کام ہے اپنے ملک کا وہاں اس کو پروپیگیٹ کرے، اپنے ملک کا لوگوں تک پیغام پہنچائے۔ اور پھر دوسری بات جو میں نے نوٹ کی ہے یہاں،
وہ یہ ہے کہ اس کا یہاں ڈینمارک کے جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں، پارلیمنٹیرینز ہیں، دوسرے ہیں، ان سے اس کا بہت ذاتی طور پہ رابطہ ہے، اور یہ ایک بہت پلس پوائنٹ ہے کسی بھی ایمبیسڈر کا. یہ بہت ضروری ہے کام کرنا، لیکن زیادہ ہمارے اس قسم کے افسر یہ کام نہیں کرتے. تیسرا انہوں نے شعیب نے جو کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں کے جو میجر ہیں کاروباری لوگ یہاں ڈینش، ان کو اس نے پرسویڈ کر کے ان سے پاکستان میں بہت بڑی انویسٹمنٹ کروائی. مثلا مرسک ہے، بہت بڑی یہ دنیا کی، میں ایسے کہتا ہوں کہ شپنگ میں شاید سب سے بڑی یہ کمپنی ہو جو یہاں ڈینمارک کی ہے، تو اس سے انویسٹمنٹ کروائی ہے وہاں، اور دیگر یہاں سے. اور پھر میں نے دیکھا اور تو اور جو اس کا کام نہیں ہے، ان کا سپریم کورٹ کے ججوں سے بڑا رابطہ ہے. اور مجھے خوشی ہے، اور میں یہ فخر سے کہتا ہوں کہ مجھے بہت خوشی ہے. میں نے اگلے روز کل پرسوں بھی انہوں نے کھانا کیا ہوا تھا، میں وہاں گیا. پاکستانی اوریجن کے ہمارے کھاریاں کے ایک برخوردار جو یہاں پیدائش ان کی یہیں کی ہے، تو وہ یہاں کی سپریم کورٹ کے ڈینمارک کی جج بنی. یہ میں کہتا ہوں کہ ساری پاکستان کے لیے بہت بڑا ہمارے لیے اعزاز ہے. اینڈ آئی ٹولڈ جسٹس حسن that you make us all very proud. اب میری تو صرف خواہش ہی تھی، لیکن یہ آپ کے امبیسڈر صاحب نے اس کو پورا بھی کر دیا. اور جسٹس حسن صاحب اگلے مہینے پاکستان آ رہے ہیں، اور ان کو سرکاری طور پہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کا بہت عزت افزائی ہوگی. ان کی سپریم کورٹ والے ان کو عزت دیں گے، اور وہاں جو وکلاء صاحبان ہیں، بار ایسوسیشنز ہیں، وہ ان کو عزت دیں گی، اور وزیر اعظم صاحب ان کو عزت دیں گے. تو یہ شعیب کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے، اور مجھے خوشی ہے کہ یہ ہمارا جو بیٹا ہے جو اتنا اچھا جس میں ملک کی بھی خدمت ہے، پاکستان کی خدمت ہے، پاکستان سے تعلق والوں کی خدمت ہے. یہ بہت بڑا کام. جسٹر صاحب، ہمارا آپ کی سوال ہے کہ آپ کی وساطت سے، کیونکہ آپ کی لوگ رسپیکٹ کرتے ہیں، سیاستدان آپ کی عزت کرتے ہیں، موجودہ حکومت جو اسٹیٹ ہے ہماری وہ آپ کی عزت کرتے ہیں. عطا اللہ قاسمی صاحب جو ہیں وہ سفیر تھے، ایمبیسڈر تھے ناروے میں، تو پی آئی اے کو ڈنمارک سے وہ ناروے لے کر چلے گئے ان کا ہیڈ آفس. تو ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ ہمیں پی آئی اے جو ہے دوبارہ واپس لا کے دیں. پہلے پی آئی اے زندہ تو ہو جائے. پی آئی اے آپ یہ پہلے دعا کریں کہ پی آئی اے قبر سے نکل کے اس کو نئی زندگی مل جائے. یہ دیکھیں جو ڈنمارک میں آیا، شروع میں 2-3 دفعہ آیا میں اوسلو، انہوں نے بلایا وہاں سے ہمارے جو پاکستانی بچے بھائی ہیں وہاں، تو میں پی آئی اے سے آیا تھا اسلام آباد سے ڈائریکٹ. لیکن اس وقت یہ تھا کہ وہ جو فلائٹ تھی اسلام آباد سے چل کے کوپن ہیگن رکتی تھی، یہاں سے اوسلو گئی، اور اوسلو سے پھر وہاں پہ یہ لوپ کرتی تھی، اس طرح دونوں ملکوں کو یہ ٹیٹو کرے. لیکن اب ہماری بدقسمتی ہے کہ ایو نے، یورپین یونین نے پی آئی اے کو بیان کر دیا کہ ان کے جہاز بہت خراب ہیں، نہیں آئیں گے. اس سے تو سارا ہی بیڑا غرق ہو گیا. اب اللہ کرے پاکستان اب کوشش کر رہی ہے حکومت کی، ہو جائے گا میرے خیال سے. چلیں، آپ سے رابطہ رہے گا انشاءاللہ سے، ہم بات کرتے رہیں گے. آخر میں آپ ہمارے میڈیا کے حوالے سے ہمیں کوئی نصیحت کرتے ہیں؟ آپ ہمارے میڈیا کو کیسے پایا؟ میں کیا نصیحت کروں گا؟ نصیحت تو بندہ اس کو کرے جس میں کوئی کمی دیکھے. میں تو یہاں آپ لوگوں میں شکر ہے اللہ تعالیٰ کا، یا اللہ پاک کا آپ لوگوں کے کرم ہے کہ آپ دیانتداری سے اپنے فرائض صحافیوں والے جو ہیں صحافت کے وہ سر انجام دے رہے ہیں. اللہ پاک کرے آپ اسی طرح اسی جرأت اور دیانتداری سے آپ اپنے فرائض سر انجام دیتے رہیں. آپ یہاں پاکستان کا، اسلام کا آپ یہاں
ایک اس کو ایک مقام دلانے میں اس معاشرے میں آپ لوگوں کا بہت بڑا حصہ ہے، بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے آپ لوگوں کی. اللہ پاک آپ کو اجر دے، آپ کو جزا دے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی کام میں آپ کو مزید طاقت اور تقویت. مرشد صاحب آپ کا بہت تھینک یو شکریہ، سر، آپ نے تھینک ہمیں یو. بڑی خصوصی طور پر خوشی ٹائم ہوئی، آپ دیا. نے مجھے بہت عزت دی ہے، میں آپ کا بہت مشکور ہوں. سامعین ناظرین، یہ جسٹس خلیل الرحمان رملے صاحب تھے. ان کے لیے جتنا ٹائم تھا ہم نے اس ٹائم سے فائدہ اٹھایا، جتنی باتیں ہم کر سکتے تھے تیزی تیزی ہم نے کی. یہ اوپن بیٹھے ہوئے ہیں، اوپن ایئر میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور کھانا بھی ہمارا انتظار کر رہا ہے. ان کا بہت شکریہ. اس طرح ان کی صحت کے بارے میں ہم نے سنا. سکندر ملک کا شکریہ، شعیب سرور صاحب کا شکریہ، شہزاد کا شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. تو ناظرین، ہم آپ کے لیے جو کچھ کر سکتے تھے، جو ہمارا وعدہ تھا، ہم نے آپ کے لیے جو کچھ کرنا تھا وہ ہم نے کرنے کی پوری کوشش کی. اور آپ بھی کوشش کیجیے گا کہ اس نیک مقصد کے لیے انہوں نے یہ بیڑا اٹھایا ہے، اس پر آپ بھرپور ان کے ساتھ تعاون کریں. اس عمر میں اگر ان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی ہے، 2 بار یہ بہت نزدیک سے انہوں نے دیکھا جس کے لیے سب نے وہاں جانا ہے، انہوں نے اس کو بہت نزدیک سے دیکھا. تو ہمارا یقین ہے کہ جو کچھ یہ کرنے جا رہے ہیں ان سے کوئی کروا رہا ہے، کوئی ایسی طاقت ہے جو ان سے کروانا چاہتی ہے کہ آخری عمر کے حصے میں کوئی ایسی بنیاد رکھ کے چلے جائیں. تو ہم آخر میں کہیں جی، پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد.